بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی تعریفات، تمحیدات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر، ہادی کل، امام الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور رب العالمین نے تمام مخلوقات میں اگر کسی کو افضل، کسی کو اشرف، کسی کو اعلیٰ، کسی کو عرفہ بنایا ہے تو وہ ہے انسان۔ اور آپ دیکھیے رب العالمین نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی رب نے پیدا کیا ہے وہ بھی با مقصد پیدا کیا ہے۔ کسی چیز کو بھی رب نے بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے تو انسان کو افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، تمام مخلوقات پہ اس کو فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، ہم نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو بہت ساری مخلوقات میں فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، ہم نے فضیلت اس کو عطا کی ہے بہت ساری مخلوقات میں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، تمام مخلوقات کو اس پر اللہ رب العالمین نے انسان کو فوقیت اور جو ہے نا اشرف اور فضیلت بخشی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ فضیلت کس وقت حاصل ہوگی؟ اصل سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کی بھی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ نے اسے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کیا ہو۔ جب رب تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات میں کچھ بھی بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ تو کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد قرآن اللہ رب العالمین کا بیان کرتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا مقصد، مقصد حیات۔ اور یاد رکھیے جو اپنی اس زندگی کے مقصد سے روگردانی کرتا ہے اور اس مقصد کو بھلا دیتا ہے، جہاں رب نے افضل بنایا اس کو، جہاں عرفہ اور اعلیٰ بنایا ہے، یاد رکھیے یہ انسان
پھر انسانوں میں سب سے زیادہ بدترین ہو جاتا ہے، تمام مخلوقات میں بلکہ بدترین بن جاتا ہے جب یہ اپنے مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے۔ اس کا مقصد رب نے بیان کر دیا ہے اور جا بجا بیان کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، واعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ جا بجا رب نے فرمایا ہم نے زندگی اور موت کی اگر تخلیق کی ہے اس کا بھی مقصد کیا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، مانا اپنی زندگی کے جو مقصد کو پورا کر کے آئے گا ایسا شخص افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے، اس مقصد سے روگردانی کرتا ہے، تو یاد رکھیے قرآن نے اس کی بھی مثالیں ذکر کی ہیں۔ پھر یہ اس آیت کا مصداق نہیں بنے گا جس آیت میں رب نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، نہیں بلکہ یہ پھر اس آیت کا مصداق بن رہا ہے۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال تو گدھے کی مثال کی طرح ہے۔ فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بلکہ یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، چوپائے ان سے پھر بہتر ہیں، بلکہ یہ تو چوپاہوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے آج ہم کس نہج پر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے؟ کیا ہم مقصد حیات میں پورے اترے ہوئے ہیں؟ الہ العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور ہمیں مقصد حیات پر مکمل اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس میں سب سے پہلا کام جو ہمارا کرنے کا ہے وہ کیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔